وہ یہ، اور اللہ کریم نے قرآن کا عنوان ہی یہی بنایا، وہ سورت کا نام ہی آل عمران ہے، یہ آل عمران ہے۔ یا عرض کی اذ قالت امرأۃ، یاد کرو نا، جب عرض کی عمران کی بیوی نے اللہ کریم کی بارگاہ میں اور نظر مانی، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اے مولا کریم میں تیری بارگاہ میں نظر مانتی ہوں، جو کچھ تو نے مجھے نصیب کیا ہے میرے بطن میں ہے نا، یہ جب پیدا ہوگا تو میں اس کو تیرے نام پہ آزاد کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اس میں کتنی نمازوں کا ذکر جو آیتیں میں اب تک پڑھ رہا ہوں، ان کسی میں نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ، حالانکہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ وہ آیتیں ہیں جن کے اندر ایمانیات کی بات ہے، وہ آیتیں جن کے اندر احکام کی باتیں ہیں، وہ جن کے اندر موت کا تذکرہ ہے، اور وہ آیتیں کثرت سے جن کے اندر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اور نعمتیں کیا کیا ہیں؟ قرآن مجید کئی مقام پہ اس آیت کو بیان فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننے لگ جاؤ، شمار کرنے لگ جاؤ، تم شمار کر ہی نہیں سکتے۔ انسان ہے جو بڑا ناشکرا ہے، انسان ہے جو بڑا ظالم ہے، انسان غور نہیں کرتا، اپنے اندر ہی دیکھتے کتنی نعمتیں ہیں۔ اگر تیری آنکھیں جہاں ہیں یہاں تیرے کان لگا دیے جاتے ہیں، اور کانوں کی جگہ آنکھوں لگا دیا جاتا کہ آشر ہوتا، خالی دور نہ جائیں، یہ آنکھ کے اوپر یہ جو پردہ ہے، یہ چھپر جس کو ہم کہتے ہیں، اگر یہی نہ ہوتا تو کیا تیرے نظر کو کیا آشر ہوتا تیرے دیکھنے کو۔ ایک ایک بال ایک ایک نعمت کو تو یاد کرے تو اپنے اندر کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا ہے، تو جو باہر اس نے خزانے عطا کیے ہیں کس کس کو تو شمار کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انسان تو انسان، جنوں بتاؤ رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، ذرا گن کے دکھاؤ، کوئی بھی نہیں گن سکے گا، نہ جن نہ فرشتے نہ انسان، اس کی نعمتیں کوئی نہیں شمار کر سکتا۔ اچھا اسی طرح اب قرآن مجید کے اندر حکم ہوتا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ پہلے فرمایا اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تم تعجب کرتے ہو اے قوم ہود، قوم ہود کو یہاں جو جوڑا، تم تعجب کرتے ہو کہ ایک انسان ہمیں میں سے اللہ تعالیٰ نے اسے رسول بنا دیا، یہ کیا ہو گیا؟ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کے نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہی بات صالح علیہ السلام کے بارے آئی، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو۔ اذکروا امر کا صیغہ ہے، حیران خالی نہیں بھی اس سے تمہیں ثواب ملے گا، یہ مستحب ہے، کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تو کچھ نہیں ہوگا، نہیں، حکم فَاذْكُرُوا امر کیا جا رہا ہے، ذکر کرو، یاد کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ذرا میرے اسماعیل کو یاد کرو قرآن میں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس۔ اللہ کریم تو ہر نبی کا ذکر فرماتا ہے، یاد کرو، اس کو یاد کرو، اس کے حالات دیکھو، اس وقت کے وڈیرے اور لٹیروں نے کیا کردار ادا کیا، میرے نبی نے کس طرح غریبوں کو اٹھایا۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، کہا قوم کے وڈیروں نے، متکبر لوگوں نے ان غریبوں سے جن کو انہوں نے ذلیل بنا کے رکھا ہوا تھا، جن کو اپنا کمین بنا کے رکھا ہوا تھا، اور تم ایمان لائے ہو صالح پر، صالح علیہ السلام کو تم مرسل سمجھتے ہو۔ قالوا انا ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا ہاں ہم تو اسے اللہ کے رسول مانتے ہیں، جو کچھ وہ لے آئے ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، آگے سے قوم کے ان وڈیروں نے، ان متکبرین نے، ان ظالموں نے، جنہوں نے سارا کچھ اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا، غریب پس رہا تھا، انہیں کہنے لگے ہم اس کے منکر ہیں جس کو تم مانتے ہو، ہم نہیں اس صالح کو مانتے۔
تو پھر کس طرح اللہ کریم نے اس غریب قوم کو، پسی ہوئی قوم کو اللہ تعالیٰ نے قیادت عطا فرمائی، اس قائد کے جھنڈے کے نیچے ہو کے فرعون کا تخت بھی الٹ دیا گیا، نمرود بھی فی النار ہوا، یزید بھی تباہ و برباد ہوا، ابو جہل و ابو لہب بھی گئے، زندہ رہا نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، نام تو پھر ان کے ہی زندہ رہے جنہوں نے قربانیاں دے کے اس دین کو اٹھایا ہے۔ آج بھی پھر سے ہمیں اسی طرح کی ضرورت ہے، ہم کس بھول میں اور کن جکڑے ہوئے ہیں غلامی کے زنجیروں میں طرح طرح کے۔ انشاءاللہ عزیز اسی قرآن پاک کا صدقہ ملک پاکستان کو پھر اللہ کریم وہ تمکنت عطا فرمائے گا جو قائد اعظم کے دور میں تھی، جو علامہ اقبال نے درس دیا تھا۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے کو ہے، انتظار کریں تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی دیکھیں، غور و فکر کریں۔ ایک طرف ہم یہ میلاد مناتے ہیں، میلاد والے کا حکم کیا ہے؟ ظالم حاکم کے سامنے حق بات کہنا بھی جہاد ہے جرت کوئی کسی بڑے اپنے لٹیرے وڈیرے اپنے کسی چودھری کے سامنے کوئی بات کرے ایسی؟ یہ ہم اپنے اندر جرت پیدا کرو۔ نبیوں نے آ کے غریبوں کو جرت عطا کی، وہ بلال جس کو ریت پر لٹا کے کوڑے مارے جاتے تھے، اللہ کے حبیب کے قدموں سے لگا، اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ جب مکہ فتح ہوا اللہ کے حبیب نے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ اس وقت وہ کافر کہنے لگے ہائے ہائے اور میرا باپ مر گیا، اچھا ہوا مر گیا، یہ دن تو اس کو نہیں نہ دیکھتے۔ تو اسلام تو یہ ہے، غریبوں کو اٹھاتا ہے، غریب کی بات کرتا ہے اور اٹھا کر کے کعبے کی چھت پہ بھی کھڑا کر دیتا وقت آنے پر۔ خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ فخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاص موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد، جمعے کا نہیں نہ عید کا تھا، یہ یاد رہے، یہ نہ خطبہ عید کا ہے نہ جمعے کا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور اس کو پہلے حوالہ سن لیں، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں، امام حاکم نے پھر علوم الحدیث میں، امام حسینی نے پھر بیان والتعریف میں، امام مناوی نے فیض القدیر میں، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، جو ابن تیمیہ علامہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے وہ بھی اس چیز کو لکھتا ہے، اور پھر آخر میں امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو لیا۔ حدیث کیا ہے قربان جائیں، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کوئی روزہ نماز حج زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہوگا، اس کے ہم منکر نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ بھی آج نماز روزہ حج زکوٰۃ کو بار بار ایک طرف رکھتے جانے، میں نے بات ہی وہیں سے شروع کی ہے، وہ ہے کہ ہم قائل ہیں اور وہی ہونی چاہیے۔ ارے سیرت کا جب آئے میلاد کا مہینہ میلاد مناؤ، 11 مہینے سیرت کو اپناؤ، اور ایک مہینہ آتا ہے میلاد کا، لوگوں کو اللہ کے حبیب کا میلاد بیان کرو تاکہ لوگوں کے اندر وہ سوئی ہوئی جو محبت ہے وہ بیدار ہو، ان کا دل کھینچے مدینہ کی طرف، مدینے والے سرکار کی طرف، جن کی گواہیاں اونٹ بھی دیتے تھے، ہرنیاں بھی دیتی تھیں، جانور بھی دیتے تھے، ہر چیز جس کی رسالت کی گواہی بحر و بر نے دی ہے، اس نبی کی طرف بلاؤ تاکہ آپ کا ایمان کامل اور مکمل ہو، میلاد بھی ہو اور سیرت بھی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، فقال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد ہوں بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ابن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بیٹا الیاس کا، الیاس بیٹا مدرکہ، اور مدر بن نزار ہیں، اور نزار بن معد ہیں، اور معد بن عدنان ہیں۔ 28 پشتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گل کے سنائی عوام کو۔ ہمیں تو یار اپنے پردادے کے آگے پتہ نہیں ہے، ہماری اولادوں کو دادے تک بڑی مشکل پہنچتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تک 28 پشتیں اپنے اوپر بیان کی۔ اور پھر اس پر ایک اور بڑی عجیب بات، اس پر ایک اور چیز ہے کہ جو نسب بیان کرنے والے ہیں انہوں نے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہاں ایک حدیث اور ہے اسی طرح بالکل یہی حدیث،
اس کا ترجمہ بھی آپ سن لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ نسب اس طرح بیان کیا گیا تو اس پر آپ نے فرمایا کہ میں مدر بن نزار کا بیٹا ہوں، نزار بن معد بن عدنان بن عدود بن اشہب بن صالح بن سہلو بن حمیسہ بن نبتہ بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق۔ اچھا پھر طارق سے آگے چلتے ہیں، وہ صاروخ ہیں، بن ارہو ہے، بن فالح ہیں، بن عابر ہیں، بن شالح ہیں، بن ارفحشند ہیں، بن سام بن نوح علیہ السلام۔ ہم سام کی اولاد ہیں، یہ بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کے وقت میں جب طوفان آیا تھا تو طوفان میں ایک بیٹا جو آپ کی آہل سے ثابت نہ ہوا، آہل میں عمل اچھے نہ تھے، رب نے فرمایا تیری آہل اچھی نہیں ہے، ایک کافر ہے، جانے دے، اس کو ڈوبنے دے، ختم ہونے دے۔ 3 بیٹے کشتی میں سوار ہوئے تھے، 80 آدمی کل جو سوار ہوئے تھے، ان میں 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، اور ان 3 بیٹوں میں ایک کا نام تھا سام، ایک کا نام تھا حام، اور ایک کا نام تھا یافس۔ جو مڈل میں اب حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کو ہجوتی پہ لگی، اس کے بعد جب نیچے تشریف لائے، اپنے 3 بیٹوں میں سے آپ نے یافس کو دنیا کا مشرق دے دیا، ابھی آپ دنیا کے مشرق کی طرف چلے جائیں۔ حام کو یہ علاقہ مغرب دنیا کا دے دیا، سام کو سنٹر دیا۔ ہم سارے جو سنٹر میں مڈل میں ہیں، ہم حضرت سام کی اولاد ہیں۔ ایسے ضمن بات آ گئی سام، اور اس کو لکھا کس نے، کوئی مجھ سے حوالہ بھی پوچھ سکتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، کوئی مجھ سے حوالہ بھی پوچھ سکتا ہے۔ اب بتائیں یہ جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، کیا یہ دین نہیں ہے؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول ایسی باتیں فضول کر رہا، اللہ یعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ، اللہ کا رسول بیان کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد محدثین نے یہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کی، وہ وقت ضائع کرتے رہے، جنہوں نے ایک حدیث کو لینے کے لیے ایک مہینے کے سفر کیے، وہ وقت ضائع کرتے رہے؟ نہیں، انہوں نے تیرے میرے لیے گلدستے تیار کر دیے۔ اور پھر اللہ بھلا کرے ڈاکٹر طاہر القادری کا، جس نے ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھی کر دی ہیں۔ دنیا کے کتب خانے کھنگالے انہوں نے، میں خود اس کا گواہ ہوں۔ دنیا کے ایسے ایسے کتب خانے اور ایسی جگہ گئے ہیں جہاں شاید جانا بھی بڑا مشکل ہو، وہاں سے جا کر کے کتابیں اکٹھی کی ہیں اور وہاں سے یہ چیزیں لی ہیں۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت جو ہیں حضرت اشعب، حضرت تعارف نہ ہم پہنچے تھے حضرت نوح علیہ السلام تک۔ نوح بن لامک بن ماتو لوسا لخ بن ادریس علیہ السلام بن یارد بن مہلائیل بن کنان، وہ کنان چھوٹے کاف کے ساتھ ہے، جو نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہوا تھا، یہ وہ کنان نہیں ہے، یہ کنان لفظ ہے 2 نقطے کاف کے ساتھ۔ اور یہ جو کنان ہے یہ بیٹا ہے انوش کا، انوش بیٹا ہے شیس علیہ السلام کا، اور شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، جب شیس علیہ السلام کی باری آئی تو اکیلے شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ نور چمکتا تھا جو آدم کی جبین پر۔ اب یہاں میں ایک بات ایسی کرنے لگا ہوں، قرآن و حدیث سے نہیں ہٹے گی بات انشاءاللہ العزیز۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پتا ہے کہ میری گود میں یہ بچہ جو دودھ پی رہا ہے یہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت مریم کو جب بشارت دی گئی اس وقت انہوں نے کہا کہ میرے ہاں بچہ کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ میری شادی ہی نہیں ہوئی ہے۔ رب کریم نے فرمایا ہم ایسا ہی کر لیتے ہیں جس کے لیے ہم چاہتے ہیں۔ پھر اس بچے کے ساتھ جب ان کو امید لگی، پھر جب پیدائش کا وقت آیا، سورہ مریم کا 2 رکوع سارا یہی تذکرہ کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر حضرت مریم کو پتا ہے کہ میرا یہ بیٹا رسول ہوگا۔ زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کو پتا ہے کہ ہمارے گھر یحییٰ آ رہا ہے۔ رب کریم نے فرمایا جب مریم کو بے موسم پھل ملے تھے اور دعا کی تھی زکریا علیہ السلام نے، مولا کریم بے شک میں بوڑھا ہو گیا، میری عمر 100 سال ہوگی اور میری بیوی 90 سال کی ہو گئی، اس وقت اولاد تو نہیں ہوتی لیکن میں پوری زندگی تیری بارگاہ میں کبھی نا امید بھی نہیں ہوا ہوں۔ الہ العالمین فرزند
ادھر میں موسم پھل دے سکتا ہے تو ہمیں بھی عطا کر دے. اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ یبشرک بیحییٰ فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. فرشتوں نے آ کر کے ندا کی جب زکریا علیہ السلام مسجد کے محراب میں اللہ کے ساتھ لو لگائے دعائیں کر رہے تھے. اللہ کریم نے فرمایا، فرشتوں نے آ کے کہا کہ اے زکریا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ کریم تمہیں ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہے جس کا نام بھی رب نے فرمایا اس نام کا بیٹا بھی دنیا میں ہم نے کسی کو پہلے نہیں دیا، نام بھی ہم خود رکھتے ہیں، نام اس کا یحییٰ ہوگا. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ منہ، وہ اپنے ایک رب کے کلمے کی اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرے گا. وسیدن، اور وہ سید بھی ہوگا، سردار ہوگا. وحسورن، وہ پاک دامن بھی ہوگا. ہم تمہیں ایسے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں. وَنَبِيًّا، وہ نبی بھی ہوگا. مِنَ الصَّالِحِينَ، بزرگ نبیوں میں ہوگا. اولو العزم پیغمبروں میں ہوگا. یہ کس کو بشارت دی جا رہی ہے؟ زکریا علیہ السلام کو. زکریا علیہ السلام کو پتا، زکریا علیہ السلام کی بیوی کو بھی پتا کہ ہمارے ہاں بیٹا آئے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ نبی ہوگا. ایمانداری سے بات کو بڑے پیار سے میں صرف قرآن حکیم کے حوالے دے رہا ہوں. یہ جا کے سورہ آل عمران کو پڑھے، اس کے اندر یہ سارا ذکر ہے. ماں باپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں بیٹا آ رہا ہے، کون؟ یحییٰ، وہ نبی ہوگا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پتا ہے ہمارے ہاں بیٹا ہوگا، نہ میرا یہ بیٹا جو دودھ پی رہا ہے یہ نبی اور رسول ہوگا. لہذا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پتا، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پتا، اور ادھر قربان جائیں حضرت مائی سارہ کے بارے قرآن مجید سورہ حجر لے لیں، سورہ ہود لے لیں، اس کے اندر اللہ کریم یہ فرماتے ہیں وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب. اے سارہ تو ہنس کیوں رہی ہے؟ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں اسحاق کی. اور وہ ہنس رہی ہے. فقالت یا ویلتى آلد وانا حاضر وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب. میں بانجھ ہو گئی، بوڑھی ہوگی، یہ میرا خامد بوڑھے ہو گئے، ہمارے یہاں بیٹا ہوگا. انہوں نے کہا ہاں ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں اسحاق کی. نام اس کا بھی اسحاق کا بھی فرشتوں نے آ کے بتایا. تو خالی اسحاق کی بات کرتی، ہم اسحاق کے بعد تمہیں یعقوب پوتے کی بھی بشارت دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہم تمہیں آگے پوتے کی بھی بشارت دیتے ہیں. تو دیکھو قرآن مجید کس طرح یہ باتیں کر رہا ہے. یہ قرآن مجید میں نے عرض کیا ہے کہ جتنی مکی صورتیں ہیں نا ان کے اندر آپ پڑھیں گے تو ذکر ہی یہی سارے چلتے ہیں. جتنی مکی صورتیں، پھر مدنی صورتوں میں بھی یہی کا ذکر ہے. تو آخر ہم آ جاتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں 1 گھنٹہ مجھے ہونے کو ہے. میں جا رہا ہوں ٹھیک 10 بجے آپ اجازت دیں گے؟ 10 بجے میں ختم کر دیں. ہاں 10 بجے ٹھیک ہے، 10 بجے. اب ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، افسوس اس چیز کا لگتا ہے کہ قرآن بیان کرے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی بات کرتا ہے. اسحاق کے لیے جگہ جگہ فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. سورہ زاریات میں ہے کہ انہوں نے بشارت دی ایسے بیٹے کی جو بڑا علم والا بیٹا ہوگا. وَبَشَّرْنَاكَ بِإِسْحَاقَ، ہم نے انہیں بشارت دی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اسحاق علیہ السلام کی. تو جگہ جگہ ان کو بشارتیں دی جا رہی ہیں. ماں کو پتا ہے میرے گھر بیٹا نبی آ رہا ہے، باپ کو پتا ہے میرے گھر بیٹا نبی آ رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے پنگوڑے میں ہے تو نبوت کا اعلان کر رہے ہیں. اور ہمارے رسول کو 40 سال تک پتہ ہی کوئی نہیں تھا میں رسول ہوں بھی کہ نہیں. کتنے بڑے افسوس کی بات، کتنے بڑے افسوس کی بات ہوگی. حضرت مائی سارہ ان کا بیٹا اسحاق علیہ السلام نبی،
ان کا بیٹا یعقوب علیہ السلام پوتا نبی، ان کا آگے پڑپوتا یوسف علیہ السلام نبی، اسی نسل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آئے ہیں سوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے نبی کی ماں کو تو دور کی بات ہے، انہیں تو بعض مسلمان بھی نہیں سمجھتے اس دور میں، خدا پناہ ہے، تو پھر کیا منہ دکھاؤ گے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو؟ وہ کہیں گے یار تمہارے نبی کو تو 40 سال تک پتہ ہی نہ چلا میں نبی ہوں بھی کہ نہیں ہوں، تو آ جاؤ نا ہماری طرف، ہمارے تو نبی چھوڑ کے ان کی ماں کو بھی پتہ ہے، باپ کو بھی پتہ ہے، پیدائش سے پہلے پتہ ہے، اس وقت بشارتیں ابھی دی جا رہی ہیں، تو اس وقت سے پتہ ہے کہ یہ نبی ہے، تو پھر تمہارا قرآن گواہی دے رہا ہے، ہم نہیں، ہماری تورات انجیل زبور نہیں گواہی، تمہارا قرآن گواہی دے رہا ہے، تو پھر بہتر ہے نا پھر اسلام چھوڑ دو، پھر ادھر ہماری عیسائیت اور یہودیت کی طرف آ جاؤ۔ تو کتنی بڑے افسوس کی بات ہے، ان ماؤں کو یہ سارا پتا ہو، اور پھر ہم ان حدیثوں کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی حدیث ہے جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں، ان پر کیوں تل ملا جاتے ہیں جی یہ حدیثیں ضعیف ہیں؟ تو اللہ کے بندو تیرا ایمان ضعیف ہے، حدیثیں ضعیف نہیں ہے، یہ حدیثیں ضعیف کہنا مطلب ہے تیرا ایمان ضعیف ہو چکا ہے۔ پھر ان نبیوں کی ماؤں کو تو مانتا ہے کہ وہ مومنہ تھی، اور رسول پاک جو سارے نبیوں کے سردار ہیں ان کی ماں کو تو مسلمان ماننے کو بھی تیار نہیں، کتنی بڑی ہے۔ ہاں بی بی آمنہ نے اس کے وہ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، اسی بات پہ آ رہا ہوں، اینڈ ہم یہی کرتے ہیں، 15 منٹ جو ہیں اس کے اندر میں اینڈ یہی کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہمیں وہ حدیثیں ساری ماننا ہوں گی، وہ حدیثیں ساری ہم مانیں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کی ماں پیدائش کے وقت اپنے بیٹے نبی کی پیدائش کے وقت ایسی ایسی خرق عادات چیزیں دیکھتی تھی، ستارے ہیں ان کو دیکھتی تھیں، نور چمکتا دیکھتی تھیں۔ پھر حضرت امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ، المواہب اللدنیہ، الانوار المحمدیہ، پھر شفا شریف ہے، پھر ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ ہے، پھر حدیثیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پیدائش کی گھڑی آئی، سیرت حلبیہ میں ہے، امام حلبی اس پہ فرماتے ہیں، امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ سیرت حلبیہ میں لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کے جب بطن میں تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، سبحان اللہ۔ پھر امام احمد بن حنبل، امام طبرانی نے لکھا ہے مسلا لی امتی فی البطن، میں ابھی اپنی ماں کے رحم میں ہی تھا کہ میں اپنی امت کو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا غضب کرتے ہو لوگوں، وہ جس نبی کا یہ مقام ہے کیا آج نبی ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ معراج کی شب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے جب ملاقات کر رہے ہیں، وہ کبھی دائیں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں تو وہ غمی آ جاتی ہے۔ جبریل امین نے عرض کی آقا یہ آدم علیہ السلام ان کو سلام پیش کریں، آپ نے سلام دیا، جواب دیا، فرمانے لگے کہ یہ دائیں طرف اپنی نیک اولاد کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، ادھر اعمال پیش ہوتے ہیں، اعمال ہمارے اعمال ہمارے رشتہ داروں کو پیش ہوتے ہیں۔ کتاب الروح حضرت علامہ البدایہ والنہایہ لکھنے والے امام تفسیر ابن کثیر، ان کے شاگرد حافظ ابن القیم، انہوں نے کتاب لکھی کتاب الروح۔ اس کتاب الروح کے اندر میں کہتا ہوں کمال کر دی انہوں نے یہ کتاب لکھ کے، روح کے موضوع پر ایسی کتاب شاید ایک جگہ آپ کو نہ ملے، ایسی چیزیں انہوں نے اس میں ثابت کیا ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے عقلوں کو پیش ہوتے ہیں۔ چہ جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کو تو بالکل نظر من الشمس، ان کو تو پیش ہوتے ہی ہوتے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے باپ دادے کو بھی پیش ہوتے ہیں، تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ان چیزوں کو۔ اللہ کا جب امر ہوتا ہے ان کے سامنے بھی پردے اٹھ جاتے ہیں۔ خیر اب ہم اس چیز کو بیان کرنے لگے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ وہ بیان فرماتی ہیں جب میرے محمد کو مجھے ملے 2 مہینے ہوئے، مجھے خواب میں ایک سفید ریش، اس سفید لباس میں ملبوس
ایک بزرگ خواب میں آ کر کے یہ فرماتے ہیں فقد حملت بسید المرسلین، آمنا مبارک ہو تجھے تمام نبیوں کا سردار نصیب ہو۔ پھر تیسرے مہینے کو آ کر کے مجھے بشارت دے رہا ہے نبی خواب میں، کوئی چوتھے مہینے دے رہا ہے، کوئی چھٹے مہینے دے رہا ہے، حتیٰ کہ 9واں مہینہ آ پہنچا۔ فرماتی ہیں جب میرے محمد کا اس دنیا میں آنا تھا، مجھے یہ دکھایا گیا خواب میں کہ جو تیرے گھر پیدا ہونے والا ہے سارے نبیوں کا سردار ہوگا، نام اس کا محمد رکھنا، اس نام کا بھی ہم نے کائنات میں پہلے کوئی نہیں بھیجا، آسمانوں میں اس کا نام احمد چمکے گا، دنیا میں اس کا نام محمد ہے۔ تو فرماتی ہیں یہ بشارت میں نے سنی، اس کے بعد پیر کی صبح آ رہی ہے، اجالے آ رہے ہیں، اندھیرے جا رہے ہیں، روشنی آ رہی ہیں، ظلمات جا رہے ہیں، علم آ رہا ہے، جہالتیں جا رہی ہیں، امیروں کا دور جا رہا ہے، غریبوں کا دور آ رہا ہے، ظلم میں پسے ہوئے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور صفیں لپیٹی جا رہی ہیں شیطان کی۔ فرماتی ہیں کہ جب میرے محمد کی پیدائش کی گھڑی آئی، 12 ربیع الاول شریف کی صبح کا وقت ہوا، میرے گھر میں میں دیکھ رہی ہوں ایک نور چمکتا ہے، آسمان سے نور کا حالہ ہے جو میرے گھر کو گھیر لیتا ہے، جنت کی چڑیاں ہیں، معلوم ہو رہا ہے میرے گھر میں سایہ اندر کیے ہوئے ہیں۔ پھر میں دیکھتی ہوں ایک نور چمکتا ہے، بیٹھی مکے میں ہوں، بسرا شہر ہے جو شام کا، اس کے اندر جنگلوں میں چرتے اونٹوں کی گردنیں دیکھ رہی ہوں، شام کے محلات کو دیکھ رہی ہوں۔ پھر ایک نور چمکتا ہے، آسمان و زمین کے درمیان ایک چادر بچھی ہوئی ہے نور کی، اور اس کے اوپر اللہ کی مخلوق کھڑی ہے جو ہاتھوں میں سراہیاں لے کر کے جنتی پانی لے کر کے کھڑی ہیں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں پھر میں دیکھتی ہوں کہ رأیت اعلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظہر الکعبۃ، کیا دیکھتی ہوں آسمان سے 3 جھنڈے اترتے، ایک دنیا کے مشرق میں گاڑ دیا گیا، ایک مغرب میں گاڑ دیا گیا، آپ کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ گاڑ دیا گیا۔ اس کے اندر میں دیکھتی ہوں کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نور کے اندر میری گود میں تشریف لاتے ہیں، اور آتے ہی ایک نور نے آ کر کے آپ کو ڈھانپ لیا، اور کہنے والا کہہ رہا ہے آمنہ فکر نہ کرنا، تیرے محمد کو دنیا کی سیر کرائی جا رہی ہے، جنوں میں بھی پھرایا جا رہا ہے، شجر و حجر بھی اس کو پہچان جائیں، جنات بھی پہچان جائیں، ہر کوئی جان جائے کہ یہ ہمارا رسول ہے، ہر کوئی جان جائے کہ یہ ہمارا رسول ہے۔ آپ رسول رب العالمین ہیں، رسول کسی قوم کے نہ تھے، یہ رسول کسی صرف انسان کے نہیں، جنوں کے بھی ہیں، فرشتوں کے بھی ہیں، یہ حشرات الارض کے بھی ہیں، حشرات الارض نے بھی گواہی دی، گو نے گواہی دی کہ ہذا رسول رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول۔ یہ پوری جلد سیرت الرسول کی علامہ صاحب نے جو میرے سامنے رکھی، یہ ساری اس چیز کے ایک ایک حوالہ ہر چیز کا اس کے اندر دیا گیا، جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں ایک ایک حوالہ اس کے اندر موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، باقی ماں باپ کو پتا کہ ہمارے گھر رسول آ رہا ہے تو پھر یہ حدیثیں ماننا پڑے گی کہ ترمذی شریف کی 60 حوالوں سے یہ حدیث میرے سامنے موجود ہے، بڑی مشہور حدیث آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متى وجبت لك النبوہ، یہ تو ذرا ارشاد فرمائے کہ آپ نبی کب بنائے گئے تھے؟ قال وآدم بین الروح والجسد، آپ ارشاد فرماتے ہیں ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ان کی ابھی مٹی گوئی جا رہی تھی، میں تو اس وقت بھی نبی تھا،
پھر امام زین العابدین بن حضرت امام حسین بن مولا علی شیر خدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے میرے نور کو پیدا، پھر اس سے اوپر حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب کچھ بھی نہ تھا، سب سے پہلے اللہ کریم نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ پھر یہ ساری حدیثیں ہمیں تقویت ایمان کو دیتی ہیں، اس سے یہ نہیں ہے کہ یا حدیث ضعیف ہے مانے یا نہ مانے۔ دوسری طرف تو رسولوں کو مان رہے ہو کہ ان کے ماں باپ کو پتا ہے پیدا ہونے سے پہلے کہ ہمارے گھر رسول آئے گا، اور ادھر کو جی کہ اس رسول جو سارے نبیوں کا سردار کہتے ہو جو ہمارا رسول ہے اس کو 40 سال خود ہی پتہ نہ چلا، اس کے ماں باپ کو بھی پتہ نہ تھا، عبد المطلب کو پتہ نہ تھا۔ میرے پاس حضرت عدنان سے لے کر کے میں صرف ایک واقعہ اس میں سے کوٹ کرتا ہوں، وہ بھی سارا اسی سے میں نے نقل کر کے اپنی فائل کے اندر اس چیز کو رکھا۔ یہ ساری کتاب اس کی گواہی دے رہی ہے کہ حضرت معد بن عدنان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 27ویں دادا جان اوپر حضرت معد بن عدنان، یہ جو بندرگاہ عدن ہے نا یمن کی، یہ آباد آپ نے کی تھی حضرت عدنان نے، ان کے نام پہ یہ عدن نام بنا، یہ عدنان سے عدن بنا ہے۔ اس جگہ کو سب سے پہلے آباد کرنے والے اس سی پورٹ کو حضرت عدنان ہے، تو حضرت عدنان کے گھر بچہ ہوا، نام اس کا معد تھا۔ ان کی عمر جب 12 سال ہوئی تو دور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا دور ہے۔ اس دور میں حضرت ارمیہ اور حضرت دانیال علیہ السلام اس دور میں ہو گزرے ہیں، اور ادھر بخت نصر یہ بھی ایک فرعون صفت درندہ صفت، اور یہ مطلق العنان ایک عامر تھا، یہ بھی بڑا ایک ظالم ہو گزرا بخت نصر۔ اس کا دور جب آیا رب کریم نے ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے میرے نبی، معد نام کا جو بچہ عدنان کا بیٹا ہے اس کو اپنے ساتھ سوار کر لو، عدن سے یمن سے اس کو شام کی طرف لے جاؤ، کیونکہ ظالم وقت نصر اس سمت آ رہا ہے اور ہر چیز تباہ و برباد کرتا جا رہا ہے۔ اس بچے کو محفوظ رکھو، اس لیے بچے کو کس لیے محفوظ رکھنا ہے؟ انی مستخرج فی صلبہ نبیا کریما اختم بہ الرسل، میں اس بچے کی پیشانی میں وہ نور چمک رہا ہے، اس کی صلب سے میں ایک ایسا نبی پیدا کرنے والا ہوں جو نبی ہوگا، کریم ہوگا، اس پر رسالت ختم کر دی جائے گی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت ارمیہ علیہ السلام کے دور کی بات۔ آخر میں جا کر کے اس بات کو میرے خیال 10 ہو گئے، آخری بات اسی دور میں حضرت دانیال علیہ السلام ہوئے۔ بخت نصر کو ایک خواب آئی، اس کو لکھا ہے محدث کبیر حضرت ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں اس واقعے کو لکھا ہے، میرے سامنے یہ موجود ہے، یہ چیزیں موجود ہیں، یعنی میں کہ کوئی ایسی کمزور بات نہیں کرتا ہوں۔ بات یہ ہے دانیال، بڑی توجہ سے بات، بڑی دلچسپ بات ہے۔ دانیال علیہ السلام کے دور میں بخت نصر جو تھا اس کو خواب ہے، خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے؟ کوئی چیز اس نے خواب دیکھا، آنکھ کھلی خواب بھول گیا۔ آپ بادشاہوں کے مزاج بھی ذرا دیکھیں، خواب بھول گیا اور ساری کیبنٹ بلا کر کے معبرین جو تعبیریں وغیرہ جو اس کے جوگی سے یا کوئی اس طرح کے لوگ تھے، کوئی ستارے کا علم جاننے والے ایسے کوئی جادو وغیرہ، وہ سارے اس نے اکٹھے کر لیے، کہنے لگا سنو میں نے آج رات ایک دیکھا خواب، اس خواب کی تعبیر مجھے تم نے بتانی ہے اور خواب بھی تم ہی نے بتانا کہ مجھے خواب کیا۔ 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، 3 دن